نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو، جنات، نظر بد اور اس قسم کی موذی امراض سے بچنے کے لیے شریعت نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ کچھ آداب، کچھ احکام اور مسائل شریعت نے ہمیں ایسے سکھلائے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہونے سے انسان ساری زندگی اس قسم کی موذی امراض سے بچا رہتا ہے، یا اگر کوئی شخص ان امراض میں مبتلا ہو بھی گیا تو وہ ان اعمال کو کرنے سے، ان آداب کا خیال رکھنے سے، ان احکام پر عمل کرنے سے انسان کلی طور پر، مکمل طور پر شفا یاب ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، جادو، جنات، نظر بد یا کسی بھی قسم کی روحانی بیماری میں مبتلا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے 100% شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے اس کا علاج قسط وار بیان کیا ہے۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ ہر ایک قسط کو، اسباب کو اور اس کے علاج کو بالتفصیل دیکھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ خود اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ روحانی بیماریوں کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن سے شیطان کو گھر میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے، یا پھر شیطان ہمارے بچوں پر، ہمارے گھر والوں پر اور ہم میں سے کسی پر بھی اثر انداز ہونے کا موقع حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا استنجح اللیل او کان جنوح اللیل، کہ جب رات کا وقت ہو، یعنی جب سورج غروب ہونے لگے، فکفوا صبیانکم، تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک کر رکھو، فإن الشیطان تنتشر حینئذ، تو اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے شام کے وقت اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجو، ایسے وقت میں شیاطین عام ہو جاتے ہیں، گھومنے پھرنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ایسے اوقات میں زیادہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کھیلنے کے لیے، اپنے دوسرے دوستوں سے ملنے کے لیے یا ادھر ادھر جانے کے لیے، وہ شام کے وقت ہی زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ ان کو باہر بھیجا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص رات کے وقت، مغرب کے وقت، جب تک اچھی طرح رات نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو باہر نکلنے سے منع فرمایا کہ ایسے اوقات میں بچوں کو باہر نہ بھیجا جائے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اوقات میں جو گھر کا دروازہ ہے اس کو بند رکھا جائے اور بچوں کو اندر ہی رہنے دیا جائے اور کسی کام میں مشغول کر دیا جائے۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر لو۔ وَاطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور چراغ کو بجھا دو اللہ کا نام لے کر۔ وَأَوْقِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور اپنے گھر کے جو برتن ہیں ان کو اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ لو، اور بالخصوص جو پانی پینے والا برتن ہے، جگ ہے یا مشکیزہ ہے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی چیز ہے جس میں آپ گھر کا پانی رکھتے ہیں پینے کے لیے، کسی بھی قسم کی چیز جس سے آپ پانی پیتے ہیں اس کو ڈھانپ کر رکھنا ہے، اور کھانے والی وہ تمام اشیاء ان کو ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو ڈھانکنے کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ صحیح مسلم میں ہے، ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالے میں دودھ لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ڈھانپا کیوں نہیں، ایک چھڑی سے ہی ڈھانپ لیتا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے برتنوں کو ڈھانپیں، چاہے اس کے اوپر چھڑی ہی کیوں نہ رکھیں یا کوئی لکڑی ہی کیوں نہ رکھیں، لیکن ڈھانپ کر ضرور رکھیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کچھ بیماریاں یا وبا وہ آسمان سے اترتی ہیں اور لوگوں کے برتنوں میں داخل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جو بھی برتن اس کے گھر میں موجود ہے، کھانے کا ہے، پینے کا ہے یا کسی بھی طرح کے استعمال کا ہے، اس کو ہر وقت ڈھانپ کر رکھے۔ تو رات اور دن کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی وقت میں ہمارے گھر کے برتن وہ کھلے نہیں ہونے چاہیے۔ چراغ بجھا کر سونا، رات کو لائٹ آف کر کے سونا، رات کو دروازے بند کر کے سونا، اور کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر سونا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے جو شیطان ہے وہ گھر کے اوپر، گھر کے افراد کے اوپر، بچوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہم ان چیزوں میں کوتاہی کرتے ہیں، دروازے کھلے چھوڑ دیتے ہیں، برتنوں کو ڈھانپتے نہیں، ان کے منہ ویسے ہی کھلے رہتے ہیں، تو پھر اس میں وبا داخل ہوتی ہے، شیطان اثر انداز ہوتا ہے اور ہمارے بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس سے پھر ہم جادو، جنات، تعویذات یا اس قسم کے جو اور مسائل ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے جس بندے کو یہ شکوہ ہے، شکایت ہے کہ اس کو روحانی طور پر اطمینان نہیں ہو رہا، یا اس کے گھر میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، یا اس کے بچے رات کو روتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یا پھر خواتین تنگ کرتی ہیں، یا ان کو دورے پڑتے ہیں، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، بے سکونی رہتی ہے، غشی آتی ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کے علاج کے ساتھ ساتھ احتیاطی طور پر ان چیزوں پر بھی عمل کیا جائے کہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں رات کو دروازہ بند کیے بغیر نہ سوئیں، اور لائٹ بند کیے بغیر نہ سوئیں، اور برتن ڈھانپے بغیر نہ سوئیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد، کہ جب تم میں سے کوئی رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے میں 3 گرے لگا دیتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، پھر اگر صبح کو بندہ اٹھے اور اٹھ کر سب سے پہلے صبح اٹھنے کی دعا پڑھے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِنْ تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، پھر اگر وہ وضو کرے نماز کے لیے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَإِنْ صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، پھر اگر وضو کرنے کے بعد بندہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، نماز فجر بھی ادا کر لیتا ہے تو تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، پھر بندہ صبح چست ہوتا ہے، سرسبز و شاداب ہوتا ہے، خوش باش ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، اگر وہ ایسا نہیں کرتا، یعنی صبح اٹھنے کے بعد وہ دعا نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا اور نماز ادا نہیں کرتا، تو پورا دن شیطان اس کے اوپر سوار رہتا ہے اور وہ سست اور کاہل بنا رہتا ہے، تنکا اٹھانے کو بھی اس کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ 3 چیزیں ہر بندہ ہر روز لازمی کرے۔ اگر کوئی شخص صبح اٹھ کر دعا نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا اور نماز فجر ادا نہیں کرتا تو پورا دن شیطان اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس کو وسوسے بھی آئیں گے، اس کو ذہنی طور پر سکون بھی نہیں ہوگا، وہ ہر وقت مضطرب اور بے قرار رہے گا، اس کے کھانے میں لذت بھی نہیں ہوگی، اور وہ جب بھی کوئی کام کرے گا وہ اس کے لیے پختہ فیصلہ نہیں کر سکے گا، ہر وقت شیطان اس کو تردد میں، شکوک اور شبہات میں اس کو ڈالے رکھے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے بسم اللہ پڑھ کر، کسی بھی چیز کو اٹھائے بسم اللہ پڑھ کر، کسی بھی چیز کو کسی کے سپرد کرے تو بسم اللہ پڑھ کر، کسی بھی چیز کو کسی سے لے تو بسم اللہ پڑھ کر، کسی بھی چیز کو کھائے پیے کچھ بھی کرے، کپڑے اتارے بسم اللہ پڑھ کر، اور کپڑے پہنے تو بسم اللہ پڑھ کر۔ تو جب انسان یہ اعمال کرتا ہے، یعنی اپنا ہر کام بسم اللہ سے آغاز کرتا ہے، بسم اللہ سے تھماتا ہے، پکڑاتا ہے، وصول کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اوڑھتا ہے، بچھوتا ہے، اور لیٹتا ہے اور سوتا ہے، اٹھتا ہے، تو شیطان اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا نام اتنا وزنی ہے، اتنا بابرکت ہے اور اتنا بھاری ہے شیطان کے اوپر کہ شیطان اس انسان کے اوپر، اس گھر میں، ان افراد پر، اس چیز کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ ان امراض کا شکار ہیں اور آپ علاج کر رہے ہیں اور آپ کو علاج میں کامیابی نہیں مل رہی، تو آپ اس چیز کو آزما کر دیکھیں کہ ہر کام کے شروع میں، آغاز میں بسم اللہ پڑھیں، اور ہر چیز کو پکڑتے ہوئے آپ بسم اللہ پڑھیں۔ اور جو چیزیں میں نے شروع میں بتلائی کہ رات کو دروازے بند کر کے سونا، رات کو لائٹیں آف کر کے سونا، برتنوں کو ڈھانپ کر رکھنا، بالخصوص جو کھانے اور پینے کے برتن ہیں ان کو ڈھانپ کر رکھنا، ان سے انشاءاللہ انسان مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا۔ پھر بھی انسان میں اگر کوئی کمی یا کجی رہتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ جو صبح اور شام کے اذکار ہیں ان کی پابندی کرے، انشاءاللہ انسان صحت یاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔